رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسامعین، سورۃ البقرہ کے اس مقام پر گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں. بالخصوص یہود کے علماء کی بات ہوئی جن کے پاس تورات کا علم تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی جانب سے ہے، لیکن دنیاوی مفاد کے لیے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے. تو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کو بھی. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. آج کے سبق میں مسئلہ توحید کا بیان ہے، یعنی جو مسئلہ سب سے زیادہ بیان کرنا چاہیے وہ مسئلہ توحید ہے، اور جو چھپانے والا چھپائے مسئلہ توحید کو وہ اصل حقدار ہے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا. یعنی گزشتہ سبق میں گویا کہ ان علماء کی مذمت کی جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، اور آج کے سبق میں مسئلہ توحید بیان کر کے بتایا کہ اس مسئلے کو خاص کر دھیان سے بیان کرنا، کیونکہ اللہ کی کبریائی کا مسئلہ ہے اور اس کو ہرگز نہ چھپانا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی کبریائی کیسا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ بیان کر سکتا ہے اور ہر بندے کو کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نا، ہدہد ایک پرندہ ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کے دو چار بول بولے ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کی گفتگو کو ذکر کیا ہے. چیونٹی کتنی چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہے، اللہ کی بڑائی کے چار بول بولے. اللہ نے پوری سورۃ النمل نازل کی ہے، چیونٹی والی سورت. وہ شخص جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور اللہ کی وحدانیت کے دو چار بول بولے، اللہ نے پوری سورہ مومن اس پہ نازل کی. اور سورہ یاسین میں اس شخص کا ذکر ہے جس نے انبیاء کی تائید کی اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا.
معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی پہرے داری، انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا بیان، ختم نبوت کا پرچار اور اللہ کی کبریائی اور وحدانیت کا پرچار، یہ دونوں اتنے اہم مسئلے ہیں کہ جس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ نبوت کی پہرے داری بھی بڑا اونچا مسئلہ ہے، اگرچہ یہاں اس آیت میں یہ مراد نہیں، لیکن وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں اس پہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر آیت کی طرف آتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالیٰ، وہ اکثر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے، ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، ہماری نیکیاں کتنی ہیں، میری اور آپ کی کتنی نیکیاں، عمر کہہ رہے ہیں۔ اور وہ عمر کہ جس کے بارے میں رات کے وقت آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے، اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اتنے ستارے چمک رہے ہیں، کیا ان ستاروں کے بقدر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ ستاروں کے بقدر نیکیاں عمر کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ ستاروں کے بقدر نیکیاں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، لو کان عبادی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اتنی شان والا عمر کہتا ہے، ابو بکر میری ساری نیکیاں تو لے لے، اور ہجرت کی وہ رات جس میں تو نے نبوت کا پہرا دیا تھا وہ مجھے دے دے۔ معلوم ہوا یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ باقی نیکیاں اس کے مقابلے میں کم پڑ گئی ہیں، نبوت پہ پہرے داری دینا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت بھی ہے۔ پاکستان میں 1974 میں پاکستان میں یہ قانون پاس ہوا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا، وہ شخص ایماندار۔ تو جن لوگوں نے پارا دیا، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی بات ختم نبوت کی آئے کھل کے کیجئے، اور جہاں بھی بات اللہ کی توحید کی آئے کھل کے کیجئے۔ یہ چھپانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بتانے کی چیزیں ہیں۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا حاجت روا نہیں، کوئی مشکلیں ٹالنے والا مشکل کشا نہیں، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی، وہ ایک ہی، وہ ایک کون ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، جو سب سے بڑا مہربان ہے وہی تمہاری عبادت کے لائق ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ دوسری مرتبہ مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم پہ بیان ہوا، دوسری مرتبہ یہ، اور تیسری مرتبہ آگے تیسرے پارے میں آیت الکرسی میں آئے گا، اللہ لا الہ الا ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں ہے تو مسئلہ توحید تینوں جگہ پہ، لیکن توحید کے عنوان الگ الگ ہیں۔ پہلی دفعہ جب بیان ہوا تو وہاں یہ تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اب یہاں پہ شرک فعلی کی تردید ہے۔ کل پرسوں والے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جب معبود اللہ ہی کی ذات ہے تو نظر نیاز بھی اسی کی ذات کی دی جائے، یہ مالی عبادت ہے۔ اور تیسری دفعہ آیت الکرسی میں آئے گا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہاں شفاعت قہری کی نفی ہوگی۔ بھئی جب معبود اللہ ہے تو اس سے زبردستی کوئی نہیں منوا سکتا، وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔
اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الرحمن الرحیم، جو الہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں رحمان اور رحیم میں اللہ کی قدرت کا بیان بھی ہے۔ کیسے؟ ایسے بھائی رحم وہی کرتا ہے جس کے پاس قدرت ہو۔ میں ادھر بیٹھ کے آخوں بھائی جی اڈیالہ جیل میں جتنے قیدی ہیں نا، میں نے ان پہ رحم کر دیا جی، بندہ تو نہ کر یار، تو رہنے دے، تو کر سے تے تاں کہ رنگ لگ سی تے نہ کر سے تے تاں کہ جب جیل سپرنٹینڈنٹ یا جیل کا افسر کہے کہ جی ٹھیک ہے جی فلاں فلاں قیدی بھی رحم کرو، اس کی وقت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ قیدی کو چھوڑ سکتا ہے۔ میرے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے، میں کہوں جی میں ان پہ رحم کرتا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائی جب پوری کائنات پہ رب کہتا ہے نا میں مہربان ہوں، مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات پہ اختیار اللہ کا ہے۔ پوری کائنات پہ اختیار کس کا ہے؟ رحمان وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، رحمان وہ ہے جو پوری کائنات پہ قدرت رکھنے والا ہے، رحمان وہ ہے جس نے رحمت للعالمین کو سارے جہان کا رسول بنایا ہے۔ اچھا اس پر دلیل جی، ایک تو یہ دلیل ہو گئی کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اور آگے عقلی دلیل، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، کبھی رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے تو رات جا رہی ہے، دن لمبا ہو رہا ہے رات چھوٹی ہو رہی ہے، رات لمبی ہو رہی ہے دن چھوٹا ہو رہا ہے، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی جو دریا میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، اس سامان کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، تجارتی سامان، بحری بیڑے لے کر سمندر کی لہروں کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں، کون تیرانے والا ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، بوند بوند کر کے پانی کو برسانے والا کون ہے؟ شاعر کہتا ہے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اے اللہ تو نہ چاہے تو ایک قطرہ بھی کوئی برسا نہیں سکتا۔ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ ہی نے زمین کو زندہ کیا، اس کی موت کے بعد بنجر ہو گئی تھی، خشک ہو گئی تھی، پھر پانی برسایا، لہلہاتے کھیت دکھائی دینے لگے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، سبز چادر گویا زمین نے اوڑھ لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر زمین میں ہر قسم کے چلنے والے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ چرند پرند ہوں یا درندے ہوں، چاہے انسان ہوں، یہ زمین میں جتنی مخلوق پھیلی ہوئی ہے کون ہے پھیلانے والا؟ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے چلانے میں، کبھی گرم ہوا چلتی ہے کبھی ٹھنڈی چلتی ہے، وہ جی مونسون کی ہوائیں آ گئی ہیں جی، خوشگوار ہوائیں آ گئی ہیں، اللہ کہتے ہیں ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ واہ، اقبال نے کیا خوبصورت بات کی، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، مٹی کے اندھیروں میں بیج کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، یہ والسحاب المسخر، سحاب کا معنی بادل۔ اقبال بھی قرآن کا بڑا مطالعہ رکھنے والا تھا، اس کے اشعار میں
قرآن و سنت کے حوالے ہیں۔ فرمایا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ اقبال کہتا ہے گندم کے سٹے بھرنے والا بھی اللہ ہے، سمندر سے بھاپ بنا کے پانی کو لے جانے والا بھی اللہ ہے، اور موسموں کو تبدیل کرنے والا بھی کون ہے؟ وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو لٹکائے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ اوے لوگوں یہ ساری چیزیں دیکھو، لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ کس کے لیے؟ عقل والی قوم۔ یہاں پہ اللہ نے یعلمون نہیں فرمایا بلکہ یعقلون فرمایا۔ مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور میں جو ابھی الفاظ آپ کو سامنے لگا یہ پیر نصیر الدین صاحب مرحوم گولڈا شریف والے پیر صاحب کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، اللہ نے فرمایا، یعلمون نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نشانیاں علم والوں کے لیے، بلکہ اللہ کہتے ہیں عقل والوں کے لیے۔ علم ہو بے شک بندے کے اندر، لیکن عقل نہ ہو اور اس کے اندر سمجھ نہ ہو اور وہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے، بے شک بڑا عالم کیوں نہ ہو، کائنات کو دیکھے گا پھر بھی بھٹکا رہے گا۔ ہاں عقل سلیم کو استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرمائیں گے۔ پڑھیا علم ودی مغروری، عقل بھی ہویا طلوبہ ہوں۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھیا علم ودی مغروری، عقل بھی ہویا طلوبہ ہوں، راہ نہ ملیا ہدایت والا، فائدہ نہ دیتا دعا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک عقل ہے ایک علم ہے، اور علم کے بعد اگر بندے کے اندر غرور آ جائے نا، سمجھو کہ پھر عقل بھی چلا جاتا ہے، پھر نہ علم فائدہ دیتا ہے پھر نہ عقل فائدہ دیتا ہے۔ عقل بھی طلوع ہو، عقل والے خانے میں بھی علم ٹھوک دیا اس نے، اور پھر غرور بھر گیا اور تکبر اس میں آ گیا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا کہ میں بڑا عالم ہوں۔ جب یہ چیز آ جاتی ہے پھر غرور آ جاتا ہے، اور غرور آ گیا تو پھر فرمایا کوئی فائدہ، اللہ تعالیٰ ہم تکبر سے بچائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی جو دریا میں چلتی ہے اس کے چلنے میں، بما ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع دینے والا سامان ہے وہ لے کر چلتی ہے۔ وما انزل اللہ، اور جو اللہ نے نازل کیا، من السماء من ماء، آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، تو زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد، وبث فیها من کل دابہ، اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو مسخر کیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ان ساری چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔